الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین و ناظرین، شعبان المعظم کی 15ویں رات بڑی ہی عظمتوں، برکتوں اور شانوں والی رات ہے۔ مفسرین نے شعبان المعظم کی 15ویں رات کا مبارک ہونا، برکت والا ہونا قرآن مجید کی سورہ دخان کی آیت نمبر 3 سے ثابت کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ۔ حامیم قسم ہے کتاب مبین کی، اس کتاب مبین یعنی قرآن مجید کو ہم نے برکت والی رات نازل فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات رب ذوالجلال نے یک بارگی قرآن مجید برہان رشید کو لوح محفوظ پر نازل فرمایا، اور اس سے آگے پھر تھوڑا تھوڑا کر کے رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ تو جو یک بارگی رب ذوالجلال نے قرآن کو لوح محفوظ پر نازل فرمایا، وہ شعبان المعظم کی 15ویں رات تھی۔ اس سے مفسرین نے شعبان المعظم کی 15ویں رات کا مبارک ہونا، اس کا برکت والا ہونا ثابت کیا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے غنیۃ الطالبین میں بھی شعبان المعظم کی 15ویں رات کا برکت والا ہونا اس آیت مبارکہ سے ہی اس کو ثابت کیا ہے۔ اس رات کی عظمت اور شان کے حوالے سے حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، ابن ماجہ کے اندر ہے کہ نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ شعبان المعظم کی 15ویں رات اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور رب ذوالجلال سوائے مشرک اور کینہ پرور کے اور بدعتی کے اللہ تبارک و تعالی سارے انسانوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات رب ذوالجلال شعبان المعظم کی 15ویں رات اس قدر کثیر تعداد مسلمانوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ سرکار نے فرمایا جتنی بنی کلب کی بکریاں ہیں، رب ذوالجلال ان بکریوں کے بالوں کی تعداد جتنی اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کتنی برکتوں، عظمتوں اور شانوں والی رات آ رہی ہے۔ لہٰذا اس رات کو پٹاخے جلا کر اس برکت والی رات کو ضائع نہ کریں، بلکہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش کا سوال کریں، رب کی بارگاہ میں اپنے رزق میں برکت کا سوال کریں۔ رب ذوالجلال اس رات اپنے گناہگار بندوں کی بخشش بھی فرماتا ہے، اور رب ذوالجلال رزق میں برکتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ لیکن غیر مقلدین وہابی حضرات اس رات کی برکت کا انکار کرتے ہوئے معاذ اللہ اس رات عبادت اور ریاضت، قرآن کی تلاوت کرنے کو اور دن کا روزہ رکھنے کو معاذ اللہ بدعت اور ناجائز قرار دیتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے ہی بزرگوں کی کتابیں پڑھ لیں تو ان لوگوں پر حقیقت واضح ہو جائے۔ اس پر میں آپ کے سامنے ایک حوالہ غیر مقلدین وہابی حضرات کے شیخ الاسلام ثناء اللہ امرسری صاحب کے فتاوی ثنائیہ سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ غیر مقلدین وہابی حضرات کے شیخ الاسلام ثناء اللہ امرسری صاحب سے شعبان المعظم کی 15ویں رات عبادت و ریاضت کرنے کے حوالے سے سوال ہوا۔ سوال یہ ہوا کہ 15ویں شب شعبان کو کیا شب قدر کا کوئی ثبوت ہے؟ اس شب کو ثواب جان کر تلاوت یا عبادت کرنا کیسا ہے؟ تو اس کے جواب میں وہابی حضرات کے شیخ الاسلام ثناء اللہ امرسری صاحب جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں اس رات کے متعلق ضعیف روایتیں ہیں۔ اس دن کوئی کار خیر کرنا بدعت نہیں، بلکہ بحکم انما الاعمال بالنیات موجب ثواب ہے۔ تو آج جس کام کو غیر مقلدین وہابی حضرات جو ہیں وہ ناجائز اور معاذ اللہ بدعت قرار دے رہے ہیں، ان کے اپنے ہی شیخ الاسلام موجب ثواب کا باعث قرار دے رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس برکت والی رات سے زیادہ مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس برکت والی رات میں
ہمیں اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم الامین صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔